اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام توضیح المسائل میں حیدر ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ قاسم کاظمی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارے پروگرام کے عنوان سے ظاہر ہے کہ ہم آپ لوگوں کے مسائل، آپ لوگوں کے سوالات علماء سے اس کی روشنی میں ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کا جو پروگرام ہے، اس پروگرام کو خاص طور پہ جو کافی سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ سوالات زیادہ تر فیشن کے حوالے سے اور خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں جو فیشن عام ہو رہا ہے اس حوالے سے ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک بار پھر علامہ سید شہریار رضا عابدی صاحب موجود ہیں، اور ہم ان کے علم سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام قبلہ، آج کے پروگرام میں کافی سوال ایسے ہمارے پاس موجود ہیں جس میں ہمیں لوگوں کی طرف سے سوال آئے ہیں جس میں انہیں رہنمائی چاہیے، خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں کچھ فیشن، ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں فیشن تبدیل ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی جو فیشن آج کل ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ نئی نسل میں اگر میں بات کروں ٹیٹو کے حوالے سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹیٹو ہم بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، تو کیونکہ ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے، مطلب والدین جو ہے وہ مائیگریٹ ہو کے مختلف ممالک سے آئے ہوتے ہیں، اور ان کے معاشرے میں، ان کے جہاں سے وہ موجود ہوتے ہیں، اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہوتا، جبکہ یہاں پہ یہ ایک بڑی عام سی چیز ہے۔ تو بچے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اس میں کیا مذائقہ ہے، تو قبلہ دین ہمارا اس سلسلے میں کیا وضاحت کرتا ہے، برائے مہربانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ پہلا جو آپ کا سوال ہے، اور اس میں جو ایک پہلا جملہ تھا، یعنی تو وہ تھا فیشن سے ریلیٹڈ۔ جی، تو پہلے تو بتائیں کہ اسلام فیشن کا مخالف نہیں ہے، اچھا، اور فیشن سے مراد اگر یہ ہے کہ اچھا لگا جائے تو اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ لہٰذا خود تاکید ہے کہ نماز سے پہلے خوشبو لگائی جائے، اسی طرح سے بال بنائے جائیں، اور بہت تاکید ہے بال بنانے کی، اچھا، اور اس میں کنگھا کرنے کی، داڑھی میں کنگھا کرنے کی، خوشبو استعمال کرنے کی، یقیناً مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے روایات میں بہت ہی تاکید ہے کہ آئینہ دیکھا جائے، اچھا، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے ان جوانوں کی جو آئینہ دیکھیں اور شکر خدا کریں۔ بے شک، تو یہاں سے پتہ چلا کہ آئینہ دیکھ کے بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہو رہی ہے وہ خود عبادت ہے، لیکن سبحان آئینہ دیکھ کے اگر شیطانی حرکات کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے تو وہ برا ہے۔ اچھا، تو اچھا لگنا انسان کی فطرت میں ہے، یہ تو ایک بالکل، اصل چیز ہم نے بیان کی۔ جی، عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب مذہبی ہو گئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ لاؤبالی ہو جائیں، اور اتفاق سے بعض دفعہ دیکھنے میں بھی آیا ہے جی، کہ بے ذوق لوگوں کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں، کہ جسے کچھ بھی نہیں آتا وہ دیندار ہے، جو بالکل بے ذوق ہے وہ دیندار ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کی توقعات بھی دینداروں سے یہ ہیں کہ وہ اچھے نہ لگیں یا میچنگ کی چیزیں استعمال نہ کریں۔ خود مجھ سے بعض دفعہ لوگوں نے کہا، مثلا آپ نے بھی اتنی میچنگ کی چیزیں رکھی ہیں، میں نے کہا اگر ہم یہ چیزیں بغیر میچنگ کی خریدیں تو کوئی دین کو ثواب ہوگا کیا؟ تو کوئی دین کو فائدہ ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر اگر ایک کریم کلر کی چیز ہے، اس کے ساتھ اگر ایک چاکلیٹی کلر کی چیز ہو گئی یا اس سے میچنگ کی چیز ہو گئی تو کیا دین کو نقصان ہو جائے؟ جو اچھی لگے اس کے ساتھ، اچھی لگ رہی ہے، اچھی چیز سے سلیقہ پتہ چلتا ہے۔ جی، مثلا خود ہماری روش ہے کہ اپنی جو بھی چیزیں کوشش کرتے ہیں کہ جوتے تک بھی جائیں اس کے بالآخر ایک وہ ہوں۔ مثلا خود میری ہمیشہ روش رہی ہے کہ میری چاکلیٹی کلر کی یا براؤن کلر کی پینٹ ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی کے حساب سے ہوں، یقیناً، گرے ہیں تو اس کے حساب سے ہو۔ بالکل، یعنی اب اگر گرے جوتا ہے تو اس کی جگہ گرے کپڑوں پہ اگر براؤن پہن لیا تو کوئی دین کو فائدہ ہو جائے گا کیا؟ اور دین برباد ہو جائے گا؟ برباد بھی نہیں ہوگا، ہو جائے تو اچھا ہے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ تو لوگوں کی توقع جو ہے وہ بعض دفعہ جو دیندار بعض لوگ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں وہ اصل میں بے ذوق ہوتے ہیں۔
تو کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے فیشن میں. اب یہاں پر ڈسکس کرنا چاہیے فیشن کیا ہے. جی دیکھیں اسلام میں پہلی بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں اسلامی کھانا، اسلامی کنسٹرکشن، اسلامی ڈریس. کوئی اسلامی ڈریس نہیں ہے، اچھا، کوئی اسلامی کھانا نہیں ہے، کوئی اسلامی کنسٹرکشن نہیں ہے. یہ بالکل ایک غیر حقیقی سی بات ہے، لیکن ایک حد تک صحیح بھی ہے. وہ کس حد تک صحیح ہے؟ اسلام میں کوئی کھانا نہیں ہے، کھانے کی شرائط ہیں. سبحان اللہ. کیا کھا سکتے ہیں، کیا نہیں کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے حلال کھانا بھی ہے، ممکن ہے حرام ہو. مثال کے طور پہ حلال کھانا حرام ہے، نہیں چوری کا ہو. جی ہے مسور کی دال لیکن چوری کی ہے تو اس کی بھی ممانعت ہے. حرام ہے. تو اسلام میں کھانے کی شرائط ہیں. اسلام میں کوئی ڈش اور اس کی ریسیپی نہیں ہے بے شک. کہ یہ پکاؤ اور اس میں یہ ہو اور اتنا ڈلا ہوا ہو. تو یہ کسی روایت میں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا. اسی طریقے سے اسلام میں کوئی ڈریس نہیں ہے، ڈریس کی شرائط ہیں. اچھا. بعض ڈریس مستحب ہیں، جیسے امامہ مستحب ہے نماز میں، ابا مستحب ہے نماز میں. جی. باقی کیا چیز ہے؟ مرد کے لیے سونے کا حرام ہے. لباس حرام ہے. مرد کے لیے پیور سلک حرام ہے. پیور سلک سے مراد بھی وہ ریشم کے کیڑے والی. اچھا. یہ جو ہمارے یہاں سنتھیٹک کو، نائلون کو ریشم کہہ دیا جاتا ہے، ریشمی لباس، وہ نہیں، وہ حرام نہیں ہے. اچھا. پیور سلک کہ جو ریشم کے کیڑے سے ہوتا ہے وہ حرام ہے. اچھا. اب وہ شلوار قمیض ہو، کرتا پاجامہ ہو، شیروانی ہو یا پینٹ شرٹ ہو، کوئی وہ نہیں ہے. اس میں تنگ اگر ہے تو وہ مکروہ ہے. اچھا، یعنی آپ کے جسم جو نماز پڑھنے میں ڈسٹرب کر رہا ہو مکروہ ہے. اچھا. جسم جھلک رہا ہو اور یانیت ہو رہی ہو تو قطعاً حرام ہے. اچھا. تو شرائط بتائیے. تو یہاں پہ بھی یہ مسئلہ پہلی شرط خود بخود فیشن میں آ گئی. اب ظاہر ہے کہ فیشن میں ایک اور جو شرط ہے جی وہ یہ ہے کہ خود انسان کی شخصیت کا مذاق نہ بن رہا ہو، جس کو ہمیں فقہ میں کہا جاتا ہے کہ اشارے کا یا انگشت نمائی کا سبب نہ بنے کہ لوگ کہیں کیا ڈرامہ جا رہا ہے. اچھا. یہ ایک فیشن میں شرط ہے. اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے کہ جو حرکات اور کام جو ہیں وہ خالص کفار کی علامت نہ ہوں. ان سے بھی اجتناب کرنا ہے آپ کو. لیکن یہاں پہ کیا مراد ہے؟ پینٹ شرٹ اگر کفار پہن رہے ہیں تو ہم نہ پہنے نا. یہاں پر مراد یہ ہے ایسا لباس کہ جو پہنے اگر ہم تو لوگ ہمیں کافر سمجھیں گے، وہ جائز نہیں ہے. اچھا. جس سے آپ کی شناخت کسی خاص فرقے سے، کسی خاص گروہ سے آپ کی. اچھا. محض اچھا لگنا خدا اس کو پسند کرتا ہے. خود ان اللہ جمیل و یحب الجمال، خدا جو ہے جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. بے شک. لیکن کیا ہے؟ شرعی حدود میں. اچھا. تو یہ تو مختصر سی گفتگو ہم نے کی فیشن کے بارے میں. جی. بلکہ ایک واقعہ آپ کو سنائیں. ایک دفعہ ہم نے گفتگو کی تو ایک دولہا ہمیں گھر واپس چھوڑنے آ رہے تھے اپنے نکاح کے بعد. جی. یہ سمپل نکاح تھا. تو وہاں دولہا نے کہا کہ مولانا آپ ایک اور موضوع کبھی آپ ڈسکس کریں. اب لوگ یعنی مرد جی فیشل بھی کرانے لگے ہیں. اب آج کل تو بہت کامن ہو گیا. گیا. آپ بتائیں جی کہ یہ صحیح نہیں ہے. میں نے کہا نہیں تو اچھا ہے. تو اس کو بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا تو آپ کو بھی کر لینا چاہیے تھا. اچھا ہے. میں نے کہا دیکھیں فیشل جو ہے اگر اس سے چہرہ اچھا ہو رہا ہے، اگر نقصان دہ ہے تو غلط ہے، اور قطعاً بعض جگہ نقصان دہ ہے. کیونکہ اس کو میں کہتا ہوں جتنا ظلم خواتین اپنی ایڑی پہ نہیں کرتی، بعض دفعہ اپنے چہرے پہ کرتی ہیں. وہ حرام حلال سے ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں. نقصان دہ بعض چیزوں کا استعمال چہرے پہ. لیکن اگر وہ کرتا ہے کبھی کبھی اور اس کو فائدہ ہے تو بڑی اچھی چیز ہے. اسی طرح سے پیڈیکیور ہے، میڈیکیور ہے. پیڈیکیور میڈیکیور اگر کسی کو واقعاً ہے، صفائی ہوتی ہے، بڑی اچھی چیز ہے. اچھی بات ہے. اسراف نہ ہو. اب ایسے فیشل میں کیا شرط آ جائے گی؟ جی فیشل اگر اس طرح سے ہو کہ نامحرم کرے یا اس طرح سے ہو کہ جس سے گناہ میں پڑنے کا امکان ہو تو غلط ہو جائے گا. تو اگر میں سمجھاؤں کہ اگر شرائط کے ساتھ تو جائز ہو جاتی ہیں آپ رہتے ہوئے فیشن کریں تو وہ صحیح ہے. تو بے شک بالکل صحیح ہے. بلکہ اس کی تاکید اس کو ریکمینڈ نہیں کیا گیا. فحاشیت ہو، کفر کی علامت ہو، گمراہی کی علامت ہو تو وہ غلط ہے. بالکل غلط ہے. یہ تو فیشن کے بارے میں جی ہو گئی.
اب آپ کا جو اصل موضوع فیشن کے بعد سوال تھا وہ ٹیٹو کے حوالے سے، کیونکہ یہاں ویسٹ میں یہ بڑا ینگ جنریشن میں بہت ہے کہ ٹیٹو کو جسے کہا جاتا ہے ہمیں فقہ میں بحکم اولی، جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، بحکم اولی کوئی حرج نہیں ہے. سے کیا مراد؟ مثال کے طور پر میں یہاں پہ ایک ستارہ بنوا لوں، حرج ہے؟ نہیں ہے. یہاں پہ کچھ بنوا لوں، کوئی حرج ہے؟ نہیں ہے. یا مثال کے طور پر پہلے بھی عرب دنیا میں ہوتا تھا کہ خواتین اپنی جس طرح سے کہ آئی پینسل استعمال کی جاتی ہے آئی بروز پر، جی تو خواتین بلیک بھویں بنواتی تھیں. ابھی بھی عراق میں آپ جائیں تو آپ کو جی ملے گا. جی جی اس پہ ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح سے 3-4 نقطے یہاں ڈلواتی تھیں. تو اب اگر وہ یہ کراتی ہیں تو کیا حرام ہے؟ اسے کہا جائے بے حکم اولی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، مرد بھی اگر اپنے بنوا لے بے حکم اولی، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اگر وہ اس قسم کے ہوں کہ جس سے اس کا مذاق بنتا ہو تو یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی غلط قسم کے گروہ یا جماعت کا اس کو ظاہر کیا جا رہا ہو، ایسوسیشن ظاہر ہو رہی ہے. مثال کے طور پر ہم وہ علامت بنا لیں نازی والی، جی کہا جائے گا یہ تم مثلا اس کے ہٹلر جیسے قاتل اور ظالم آدمی کے فیور کی بات کر رہے ہو. اب یہ ہم فیشن سے ہٹ کے بات ہے، اس کو کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے. ہمارے یہاں بعض دفعہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں لوگ ہٹلر کی تعریف کر رہے ہیں. جی بالکل غلط بات ہے یہ. دیکھیں، اسرائیل سے ہمارا اختلاف ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. یہودیوں سے ہمارا اختلاف ہے، یہ الگ موضوع ہے. لیکن کیا ایسا ظالم آدمی جس نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھٹیوں میں ڈال دیا، اس کی حمایت ہمارے لیے جائز ہے؟ ظلم تو ہمیں اس کے خلاف کھڑا یعنی خود اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرمنی میں کھڑے ہوتے اور چھوٹے چھوٹے یہودی بچوں کو بھٹیوں میں ڈالتا ہوا دیکھتے تو کیا وہ خوش ہوتے؟ بے شک نہیں. تو یہودیوں سے اختلاف ایک الگ موضوع ہے، اسرائیل سے اختلاف ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس ہٹلر جیسے خبیث کی حمایت کرنا قطعاً خباثت ہے. اچھا، بالکل یقیناً یقیناً. تو یہ ہم نے مثال دی، نازی کی آپ علامت بنا لیں، اس کو سپورٹ کریں کہا جائے گا حرام. جی کسی فلم ایکٹر کی، ایکٹریس کی، کسی غلط قسم کی جماعت کی کوئی شیطانی تصویر جس سے کہ آپ کی شخصیت خراب ہو رہی ہو، تو ان ساری چیزوں سے اجتناب کریں. سائن ہوں، جی یا جیسے کہ آج کل نام لینے میں حرج نہیں، اب تو یہ چیز ہو گئی ہے، گیز اور لیسبین کی چیزیں ہوں. جی مثال کے طور پہ کسی نے اپنے ٹیٹو بنا لیا رینبو کلر کا جو ان کا فلیگ ہے، اور اس کو پروموٹ کر رہا ہے، تو حرام ہے. حرام. لیکن یہ حرام ہے کس کی وجہ سے؟ نازی کی وجہ سے، اس ایکٹر یا ایکٹریس کی وجہ سے، اس غلط قسم کی جماعت سے ایسوسیٹ کرنے کی وجہ سے، ان لوگوں کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے، اس غلط آدمی کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے، یا کسی ہیرو ہیروئن کی تصویر ہو جس سے اس کو پروموٹ کیا جائے، کیونکہ وہ حرام الہی ہے. صحیح. تو ایک موضوع ہو گیا کہ یہ کام بے نفس سے ہی حرام نہیں ہے، لیکن بعض اسباب کی وجہ سے حرام ہے. ماشاء اللہ. قبلہ یہ ہے ٹیٹو کا موضوع. ماشاء اللہ. اس کو آپ بہت سارے موضوعات اس میں سے نکل سکتے ہیں. اس کو ہم اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، اور قبلہ معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک پہ ہمیں جانا ہے. تو ناظرین اس وقت ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسی عنوان کو جاری رکھتے ہیں قبلہ کے ساتھ. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. توضیح المسائل میں آپ کا ہوسٹ قاسم کاظمی ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں. اور ناظرین، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک بار پھر قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ عنوان ہمارا فیشن اور ٹیٹو کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور اسی ٹاپک کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ خاص طور پہ جب آپ نے اب یہ ٹیٹو کو بہت تفصیل سے بیان کیا کہ بے نہیں ٹیٹو بنانا حرام نہیں ہے، لیکن اس کی ایسوسیشن اگر کسی ایسی چیز سے ہو رہی ہے جو کہ ظلم ظاہر کر رہا ہے، یا اس کی ایسوسیشن کسی ایسے حرام گروپ سے کی طرف جا رہی ہے، تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے. اسی حوالے سے میں پوچھوں گا کہ ٹیٹو بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. یعنی ٹیٹو اگر میں اپنے جسم کے ایسے حصے پہ بناؤں جہاں پہ وہ وضو کے پانی کو روک رہا ہو، تو اس قسم کے ٹیٹو کے لیے آپ تھوڑی سی وضاحت مزید فرمائیے کہ ایسے ٹیٹو جو کہ پانی کو روک رہے ہوں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، پہلا موضوع یہ ہے کہ ٹیٹو پانی کو نہیں روکتا. البتہ ایک ٹیٹو ہوتے ہیں کہ جو پرنٹ کی صورت میں ہوتے ہیں. جی جی. اگر وہ
پرنٹ کی صورت میں ہیں اور ان کا جو کلر ہے یا پرنٹ ہے وہ ایسا ہے کہ جو پانی پاس نہیں ہونے دیتا. جی. کیونکہ رنگ آپ تصور کریں، ایک دفعہ رنگ ہو فرض کریں اپنا آئل کلر، جی. ایک رنگ تصور کریں جیسے کہ زردے کا رنگ. جی. ان دونوں کے کھال میں لگنے کے بعد جو ہے وہ کیفیت الگ ہے. زردے کا رنگ جو ہے وہ ہٹ جائے گا، صرف رنگ رہ جائے گا اور وضو ہو جائے گا. اچھا. سوری، لیکن اگر آئل پینٹ لگا ہوا ہے تو وہ پانی نہیں پہنچنے دیتا. جی بالکل. تو اب ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے کہ ایک ٹیٹو وہ ہیں کہ جو خاص نڈل سے کھال کے اندر بنتے ہیں کہ جو زیادہ مشہور ہیں. جی. ان سے تو وضو میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا. ایک ٹیٹو وہ ہیں کہ جو اسٹیکر کی صورت میں. جی بالکل. اگر وہ اسٹیکر کی صورت میں لگے ہوئے ہیں جیسے کہ مہندیاں بھی آ گئی ہیں اب، جی. تو پھر وضو نہیں ہوگا اس میں. اچھا. اگر وہ اعضائے وضو پہ ہیں. اور اگر جسم کے کہیں بھی حصے پہ لگے ہیں تو غسل بھی نہیں ہوگا. اچھا. لیکن اگر کوئی ایسا آ گیا ہے کہ وہ سمپل ایک کلر ہے اور ایسا کلر ہے جو رکاوٹ نہیں بنتا، جیسے کہ ہم نے مثال دی کہ آپ دیکھیں نا بال پوائنٹ کی انک جی اور پین کی اور فاؤنٹین پین کی انک میں دونوں میں فرق ہے. یا جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ زعفران کا رنگ یا زردے کا رنگ، اس میں جو فوڈ کلر ہیں جی اس میں اور آئل پینٹ میں فرق ہے. بالکل. تو اگر اس قسم کا ہے تو پھر وہ تو کیا جا اس کا حکم ہوگا. لیکن عام ٹیٹو میں کوئی وضو کا پرابلم نہیں ہے. اچھا. لیکن اس میں بھی شک نہیں، کوئی ایک تعریف کی چیز نہیں ہے. یہ اس میں بچنا چاہیے اور ایسا فیشن کرنا چاہیے جو ڈیسنٹ لوگوں کا ہو. اچھا. تو قبلہ اسی حوالے سے ٹیٹو سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جیسا کہ ویسٹرن ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسپائکس وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور وہ ان کے حوالے سے آپ کیا اگر وہ بھی ایک حد میں ہوں جی اور انسان اچھا لگتا ہو اور مذاق بھی نہ بنتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ نوجوانوں کو میں کراچی میں بھی نصیحت کرتا تھا کہ فیشن کرنا چاہیے اس لیے کہ انسان اچھا لگے. فیشن سے کیا مراد، میں پہلے ڈیفینیشن بیان بالکل آپ نے کیا. حلال فیشن کرنا چاہیے کہ انسان اچھا لگے، اس لیے نہیں کہ انسان ڈرامہ لگے، کیونکہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے کہ انگشت نمائی ہو اور مذاق بنے. اچھا. تو ایسا تو قطعاً نہیں ہونا چاہیے. بے شک. لیکن اب فقہی گفتگو سے ذرا سا ہٹتے ہوئے بریکٹ میں بات کریں کہ یہ دوستوں کا اور گھر کے افراد کی ذمہ داری ہے اور دوستوں کی ذمہ داری ہے، خود انسان کی ذمہ داری ہے. جی. یہ فقہی مسائل سے ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں جی. کہ فیشن میں وہ اپنے آپ کو، اپنی عمر کو، اپنے قد کو، اپنے فیس کٹ کو، اپنے وزن کو اور اپنی شکل کو، ہر چیز کو مد نظر رکھے کہ مجھ پہ یہ چیز سوٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. بے شک. تو اسپائکس وغیرہ ایک موضوع تو یہی ہے کہ اگر وہ ایسے بال ہیں، مثال کے طور پر اورنج کر لیے، پرپل کر لیے، بالکل، تو وہ بھی حکم اولی حرام نہیں ہے. لیکن اگر ان سے مذاق بنتا ہے ایک، اگر اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے دو، اور اگر وہ اس قسم کے کر دیے جائیں مثال کے طور پر کہ جو کسی سے ایسوسیٹ ہونے کی علامت ہو، مثال کے طور پر کوئی اپنے بال کر لے اور خدا نخواستہ معاذ اللہ وہ جیسے کہ وہ رینبو کلر کوئی ہے ہمارے جی جی سیم سیکس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اس کے تو قطعاً حرام ہے. پھر تو یقیناً کہ اگر ہم پھر گھوم پھر کے بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر دائرہ اسلام اور حدود جو ڈیفائن کی گئی ہے اس کے اندر ہے تو آپ کسی قسم کا بھی فیشن تو کوئی حج نہیں. اچھا قبلہ، فیشن کے حوالے سے ایک بڑا کامن جو دیکھا جاتا ہے کہ بچے اور بچیاں جینز پہنتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں تو پہلے وہ اگر پھٹی ہوئی ہوتی تو کہا جاتا تھا کہ یہ ڈیفیکٹڈ ہے، شاید سستی مل گئی ہو، لیکن آج پھٹی ہوئی جو ہے وہ کچھ زیادہ مہنگی مل رہی ہے کیونکہ اب وہ فیشن میں آ گئی ہے. تو ایسی جو جہاں سے جینز پھٹی ہوئی ہے اور آپ کی جسم جو ہے وہ چھلک رہا ہے، اس حوالے سے بھی میرا خیال ہے عنوان کچھ اسی طرح کا ہوگا. لیکن پہلے تو اس میں عذرائے مذاق بتاؤں، آپ کا زمانہ اتنا پہلے کا نہیں ہے کیونکہ آپ کے زمانے سے پہلے ہی پھٹی ہوئی جینز کا فیشن آ چکا تھا. اچھا. یعنی کافی پرانا ہے، 30 35 40 سال سے یہ ہے. جی جی. البتہ پہلے یہ تھا کہ اس کو فیٹ کیا جاتا تھا، فیٹ کا پہلے ہے، جی، پھاڑنے کا تھوڑا اس کے بعد آ گیا تھا. جی. لیکن اب جیسے مردوں کے لیے ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی پھٹی ہوئی ہے، کہاں سے پھٹی ہوئی ہے جینس. جی. پھر یہ حکم آئے گا کہ جیسے گھٹنوں سے ہلکی سی پھٹی ہوئی ہے اور کسی قسم کے انحراف کا سبب نہ بن رہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، لڑکیوں کی اگر پھٹی ہوئی ہے جینس کی پینٹ کہیں سے اور جسم نظر آ رہا ہے، انحراف کا سبب ہے تو قطعاً غلط ہے. اچھا.
ہاں جینس کے بارے میں ایک مسئلہ ہم نے کراچی میں بڑا کھل کے ڈسکس کیا تھا، اور وہ ہم ابھی بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور مساجد میں اس کا خیال رکھنا چاہیے بہت زیادہ. اور کراچی میں اس کو میں نے بہت دفعہ مجالس میں بہت واضح ٹوکا کہ یہ اس وقت اصلاح ضروری ہو گئی ہے، کہ بعض نوجوان جو ہے وہ ان کی پینٹ جو ہے وہ اتنی مختصر اور جینس اتنی مختصر ہوتی ہے کہ یا ان کو ٹی شرٹ کھینچنی پڑتی ہے یا پینٹ کھینچنی پڑتی ہے. اس سے خود ایک ماحول خراب ہوتا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے. اچھا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انحراف ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا ہے. یقیناً. تو اب اگر اس سے جسم ایک غیر شرعی حد تک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو قطعاً غلط ہے، خصوصاً مساجد وغیرہ میں. پھر اچھا. تو قطعاً جو ہے وہ نہ کہ صرف مسجد میں خیال رکھیں، روڈوں پہ بھی خیال رکھیں. آپ ایک جرنل. کیونکہ عفت اور پاک دامنی جب ختم ہونا شروع ہوتی ہے تو تدریجاً ختم ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس کو ختم کرنے کا بعض دفعہ معاشرے کے تمام افراد سبب بنتے ہیں، اور وہ نہیں بننا چاہیے، اسلام اسے پسند نہیں کرتا. تو یہ مطلب یہ کہ پھر گھوم پھر کے بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ دین کے تمام جو احکامات ہیں یا اس کی جو حدود ہیں اس میں رہتے ہوئے آپ کر رہے ہیں تو یقیناً چاہے وہ جینس بھی ہو اگر گھٹنے سے تھوڑی سی پھٹی ہوئی. قبلہ اسی حوالے سے ایک دوسرا ٹاپک بھی ہے کہ ایک تو فیشن آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا فیشن جو کہ دین تو آپ کو منع نہیں کر رہا لیکن ماں باپ کی دل آزاری ہو رہی ہے. فار ایگزامپل کہ معاشرے میں جس ماحول میں ہماری جیسی فیملیوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہاں پہ ابھی تک کسی نے اورنج بال اسپائک نہیں بنائے، اور جو عام طور پہ ایک نیگیٹو انداز میں دیکھا جاتا ہے. تو گو کہ دین تو اجازت دے رہا ہے لیکن میری ماں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے یا اس کی اجازت نہیں ہے یا باپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی، تو اس سلسلے میں آپ دین کہاں تک اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے نمود و نمائش کے لیے کیا یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلا مسئلہ ہم نے بیان کیا، اگر بالوں کو کلر کرتا ہے وہ اس حد تک کہ اس کا بھی مذاق بن رہا ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. اچھا. اور بال کو اس طرح سے ڈائی کرنا امریکہ میں، یورپ میں بھی برا ہی سمجھا جاتا ہے، اس کو بہت ایک نچلی کلاس اور جاہل قسم کا سمجھا جاتا ہے. بالکل. اور اسی کو اسلام کہتا ہے کہ ایسا کوئی کام کرنا جو اس کی شخصیت کو خراب کرے، انگوش نمائی کا سبب بنے، ہنسی مذاق کا سبب بنے، تو اس سے بچنا چاہیے. دیکھیں ایک دفعہ کوئی فرض کریں ذرا جسم کا بھاری ہے، اس سے لوگ ہنس رہے ہیں، وہ ظاہر اختیار میں نہیں ہے. لیکن ایسا لباس کہ جس سے شخصیت خراب ہوتی ہو، جی، یا ایسا ہیئر اسٹائل کی جس سے شخصیت خراب ہوتی ہو، تو وہ خود ہی غلط ہے. اچھا. اور اس سے بچنا چاہیے. بچنا چاہیے. خصوصاً اگر ماں باپ کو اذیت ہوتی ہے تو ماں باپ کی اذیت سے بچنا چاہیے. لیکن فیشن کے معاملے میں ہم بتائیں کہ جو پرانی جنریشن ہے اس کو بھی تھوڑا نئی جنریشن کے بارے میں سمجھنے تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے تھوڑا. اور خود ہماری جو روش ہے، چاہے وہ اپنے بچے ہوں یا کچھ اور رشتہ دار ہوں، ہمیشہ ہم کہتے ہیں فیشن کرو، اچھے سے اچھا کرو، لیکن فیشن ہمارے لیے ہے، ہم اس کے لیے نہیں ہیں. اور حرام حلال کو دیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی حرام حلال کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو میں اس سے کم اتنا کہتا ہوں کہ کم سے کم ایسا فیشن تو کرو جو معاشرے کے ڈیسنٹ لوگ کرتے ہیں. ڈیسنٹ لوگ، یقیناً. لہٰذا وہ والی بعض چیزیں کہ جو کسی بھی کلچر کے، مثال کے طور پر پریزیڈنٹ، وزیر، وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، یہ ہم نصیحت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ نہیں کرتے، وزیر نہیں کرتے، سینٹ والے نہیں کرتے، پارلیمنٹ والے نہیں کرتے، پروفیسرز نہیں کرتے، جی، اچھے لوگ میٹنگ میں جو جس قسم کی چیزیں نہیں پہنتے یا جس کو برا سمجھا جاتا ہے، ایسے ٹیٹو وغیرہ کو اجتناب کرنا بچنا چاہیے. یعنی جس کو اگر کم سے کم اسلامی احکام کا احترام نہیں ہے کہ ہونا چاہیے تو ہم اس کو نصیحت کریں، ڈیسنٹ تو لگو، ڈیسنٹ لگو، کم از کم نچلے طبقے کے فیشن ایسا کرو کہ انسان تو لگو. بے شک بے شک. تو مثال کے طور پر ایسے اسپائک کے جس کے بعد اچھا خاصا لڑکا کبوتر لگ رہا ہو، تو بندر لگ رہا ہو، کیا فائدہ؟
فیشن ہے اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے، نہ کہ فیشن ہے اپنے آپ کو کارٹون بنانے کے لیے۔ بے شک بے شک، ماشاء اللہ قبلہ، گو کہ یہ عنوان بہت وسیع ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارے جو ینگ ناظرین ہیں، جو ملینیلز جس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں، ان کے بے تحاشا سوال اس عنوان پہ میرے پاس یقیناً آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس گفتگو کو مزید جاری رکھیں اگلے پروگرام میں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم ابھی یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آج کا جیسا کہ آپ نے سنا کہ مولانا نے کہا کہ دین نے کچھ حدود معین کی ہیں، اگر آپ اس حدود میں رہتے ہوئے کسی قسم کا بھی فیشن کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، ایز لانگ ایز کہ وہ کسی نیگیٹو یا ظلم کی علامت نہ ہو، یا کسی ایسی حرام گروپ کی علامت نہ ہو، تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام کو ہم یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پروگرام توضیح المسائل، قاسم کاظمی آپ کا ہوسٹ۔ السلام علیکم۔